اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے عرض کیا کہ اے جبریل، جا کے فلاں بستی والوں پر عذاب اتار دو، اس بستی کو تباہ کر دو، اس بستی کو الٹی کر دو، نچلے والے حصے کو اوپر کر دو، اوپر والے حصے کو نیچے کر دو، سارے لوگوں کو تباہ کر دو، برباد کر دو۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں اس میں ایک عابد گزار شخص ہے جو عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس نے گناہ نہیں کیے، 24 گھنٹے آپ کی عبادت میں رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، اس پر بھی عذاب اتار دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری بستی کو تباہ کر دو، اسے بھی تباہ کر دو۔ جبریل حیران کہ اے اللہ، وہ تو آپ کا عبادت گزار شخص ہے، عبادت کرتا ہے آپ کی، اس کو بھی تباہ کر دوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں، تباہ کر دو، ساری قوم کو تباہ کر دو۔ جبریل نے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے بتا دیجئے اسے میں کیوں تباہ کروں؟ وہ تو آپ کا نیک بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل، یہ میری بے شک عبادت بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، 24 گھنٹے عبادت میں گزارتا ہے، لیکن یہ برائی کو دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑتا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں انہیں ان گناہ سے روک دوں، لیکن نہیں، یہ صرف اپنے لیے عبادت کرتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے، لہٰذا ابھی عذاب تو اس پر بھی آئے گا، لیکن قیامت کے دن الگ ہو جائے گا، اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، لیکن ابھی عذاب اس پر بھی آئے گا۔ تو خدارا میرے بھائیوں، عبادات کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ ان کو پھیلاؤ۔ جب کسی برائی کو دیکھو، برے کام کو دیکھو، تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، کیونکہ پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس بزرگ کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے فرمایا عذاب اس پر بھی اتار دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم ایمان کا نچلا حصہ یہ ہے کہ دل میں اس کے لیے برا سمجھو۔